ڈھول کی تھاپ پر رقص جاری تھا۔ حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ حویلی کا چپا چپا دلہن کی طرح آراستہ کیا گیا تھا۔ وہ اپنے اسٹور روم نما کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر کا یہ منظر دیکھ کر وہ اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تھا اور کھلتا ہی چلا گیا۔ او بی بی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حویلی میں بہت کام ہے، ہر ملازم تھک گیا ہے، اٹھو اور جلدی سے کام کرو۔ وہ گہرے خیال سے چونکی اور اپنی خوبصورت آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے باہر کی طرف آئی، جہاں کپڑوں کا ایک ڈھیر موجود تھا اور سارے استری شدہ کپڑے ایک طرف سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ حرمین، سوچ کیا رہی ہو؟ آگے بڑھو اور یہ اٹھا کر سب کے کمرے میں پہنچاؤ۔ ملازمین کی ہیڈ نعیمہ خانم نے اسے ہدایت دی تو وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں کیسے؟ اس نے بس اتنا ہی کہا تو نعیمہ خانم نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تھا۔ کچن کا کام تم سے ہوگا نہیں، صفائی صبح سے کی جا چکی ہے، اب بس اتنے کاموں میں تم نخرے کر رہی ہو۔ اپنی اوقات مت بھولو اور یہ یاد رکھو کہ یہاں باندی بنا کر لائی گئی ہو، سمجھی تم؟ خانم نے 1 منٹ میں اسے اپنی 2 ٹکے کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ وہ اپنے آنسو پیتی آگے بڑھی اور باری باری سارے کپڑے اٹھا کر سب کے کمروں میں پہنچانے لگی۔ آخر میں دولہے کی شیروانی رہ گئی تھی۔ اس نے احتیاط سے اسے اٹھایا اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ماہر شاہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ 4 سال پہلے کا وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا جس نے اسے دنیا جہان سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو پیے اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ماہر شاہ کے کمرے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لائٹ جل رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اس وقت کمرہ خالی ہے اور وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے دروازے کو دھکیلا اور آگے بڑھی۔ بیڈ پر اس نے شیروانی رکھی اور جیسے ہی مڑ کر جانے لگی تو واش روم کا دروازہ کھلا اور ماہر شاہ باہر نکلا۔ ایک اجنبی لڑکی کو چہرے پر دوپٹے سے نقاب کیے کھڑا دیکھ کر اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ یہ کون سے مینرز ہیں کسی کے کمرے میں آنے کے؟ 4 سال بعد وہ اس آواز کو سن رہی تھی۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو میں لانے کے لیے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنی پلکیں جھپک جھپک کر آنسو پینے کی کوشش کی۔ میں یہ کپڑے رکھنے آئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑی ہی تھی کہ باہر سے آواز آئی، حرمین جلدی آؤ، کہاں مر گئی ہو؟ یہ سنتے ہی ماہر شاہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ جیسے ہی تیزی سے آگے بڑھی تو ماہر شاہ نے اس کا راستہ روکا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ حرمین نے بے اختیار اپنی پلکیں جھکا لیں۔ آنکھیں لرز رہی تھیں اور دل غم سے ڈوبنے کے برابر تھا۔ 4 سال بعد اس کا سامنا ماہر شاہ سے ہو رہا تھا اور ان 4 سالوں میں اس نے کتنے آنسو بہائے تھے اس بات کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ مجھے کام ہے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگی تو ماہر شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کا دل سینہ توڑ کر باہر حلق کو آ پہنچا ہے۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، کون ہو تم؟ یہ کہتے ہی اگلے ہی پل اس نے حرمین کا ہاتھ جو نقاب کی صورت اس کے چہرے پر ٹکا ہوا تھا ایک دم سے جھٹکا تو نقاب ہٹ گیا اور حرمین کا خوبصورت سراپا اس کے سامنے اترا۔ چند لمحوں کے لیے ماہر شاہ کو لگا کہ وہ سانس لینا تک بھول گیا ہے۔ ایسی خوبصورتی اور اتنی معصوم صورت اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم حرمین ہو؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ 4 سال بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سہم کر چند قدم پیچھے ہٹی، تبھی وہ آگے بڑھا یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ تو تم ہو حرمین؟ اس نے دوبارہ سے دہرایا۔ حرمین نے اپنی پلکیں جھکا لی تھیں۔ ماہر شاہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے ماتھے پر موجود زخم کا معائنہ کرنے لگا تو حرمین نے ایک دم سے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ مجھے جانے دیں، مجھے بہت کام ہے۔ یہ کہتے ہی وہ ایک سائیڈ سے نکل کر باہر نکل گئی تھی اور ماہر شاہ چند لمحے اپنی جگہ گنگ کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ اتنا بدل جائے گی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ نوجوان دوشیزہ بن جائے گی، یہ خواب و خیال میں بھی نہ گزرا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر ڈہ جانے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب بھنور سا اٹھا تھا۔ کیا اس نوجوان خوبصورت دوشیزہ کی اس حالت کا ذمہ دار وہ تھا؟ بار بار اس کے ذہن کے پردے پر اس کے ماتھے کا زخم دستک دینے لگا اور بالآخر اس نے تھک ہار کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرا کر یہ اعتراف کیا تھا کہ ان 4 سالوں میں اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے تو اس کی وجہ صرف وہی ہے اور اس بات کے لیے وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ دل کی اس بدلتی حالت پر وہ انجان تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی شادی ہو رہی تھی، پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ ماہر شاہ اپنے دل کی اس بدلتی حالت پر حیران رہ گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے دوبارہ سے اپنے پاس بلائے، اپنے پاس بٹھا کر بات کرے اور ان 4 سالوں میں اس کے دکھ کی ایک ایک داستان کو سنے، مگر پھر جیسے اس کے ہونٹوں پر کفل لگ گئے تھے۔ 4 سال پہلے ہونے والے اس ظلم کو یاد کرنے لگا جو اس کے ہاتھوں سرزد ہوا تھا۔
4 سال پہلے۔ ہرمین اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ کھڑکی جو صحن کی طرف کھلتی تھی۔ امی، بھیا کب آئے گا؟ مجھے مہندی لگانی ہے، کپڑے خریدنے ہیں، عید سر پر ہے اور ابھی تک میری کوئی تیاری نہیں ہوئی۔ وہ اس گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی اور اس وقت اپنے بڑے بھائی رومیل کا انتظار کر رہی تھی، جو اسے یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ آج اسے شہر لے جائے گا اور خوب شاپنگ کروائے گا۔ وہ تب سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ امی، اب تک تو بھائی کو آ جانا چاہیے، وہ کیوں نہیں آیا؟ اس کے دل میں عجیب ہلچل سی مچی۔ اس کی والدہ کو بھی تشویش ہوئی تھی۔ تبھی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تو صدیقی صاحب، جو اس وقت صحن میں بیٹھے تلاوت سن رہے تھے، ایک دم سے چونک گئے اور انہوں نے فوراً سے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ ارے بھائی، کون ہے اتنا بے صبرا؟ وہ اپنی اینک درست کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے اور دروازہ کھولا تو سامنے رومیل کھڑا تھا۔ اس کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی، وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آیا اور اس نے فوراً سے دروازہ بند کیا۔ امی، ابو مجھے کہیں چھپا لیں۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ٹھیک تو ہو تم؟ صدیقی صاحب بھی گھبرا گئے اور ناصرہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ہرمین بھی دوڑتی ہوئی باہر آئی تھی۔ بھیا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو وہ ایک ہی سانس میں پانی پی گیا اور پھر رو پڑا تھا۔ کبیر کو کسی نے مار دیا ہے اور الزام مجھ پر آیا ہے۔ یہ خبر تھی یا دھماکہ؟ وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ ناصرہ بیگم وہیں زمین پر ڈھیسی گئیں۔ صدیقی صاحب نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اسے حوصلہ دیا۔ تم گھبرا کیوں رہے ہو جب تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے؟ کبیر کو کیا ہوا؟ وہ کیسے انتقال کر گیا؟ تم بتاؤ تو صحیح کچھ۔ اس کی سانس بحال ہوئی تو اس نے بتانا شروع کیا تھا۔ آج کبیر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے شہر لے کر جائے گا، اور میں نے یہ وعدہ تم سے کیا تھا نا ہرمین؟ اس نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا۔ کبیر نے آج اپنی گاڑی میرے حوالے کرنی تھی، میں نے اس سے اجازت لی تھی، پھر اسے بھی کچھ ضروری کام تھا تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر میرے ساتھ حویلی سے باہر نکلا۔ تھوڑا آگے جاتے ہی ایک فائرنگ کی آواز آئی اور وہ خون میں لت پت ہو گیا۔ کسی نے اس کا نشانہ لیا تھا۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ کرتا لوگ جمع ہو گئے اور مجھے دیکھ لیا۔ میرے ہاتھ خون سے رنگ گئے تھے کیونکہ میں نے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ہسپتال لے جاتا، مشتعل ہجوم جمع ہو کر مجھ پر یہ الزام لگانے لگا۔ بہت مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ رو پڑا تھا۔ میرا دوست مارا گیا اور الزام بھی مجھ پر، یہ کیسی دنیا ہے؟ رومیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر کے کچھ کہتا، دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تھی۔ اب کی بار وہ چاروں چونک سے گئے۔ امی، کون ہو سکتا ہے؟ ہرمین بھی اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ اسے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کبیر کوئی گاؤں کا عام بندہ نہیں تھا، بلکہ اس گاؤں کے سردار ہاشم شاہ کا بیٹا تھا اور ماہر شاہ کا اکلوتا لاڈلا بھائی تھا۔ رومیل نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا۔ ابو میں جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن یہ اب میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ شاید یہ مجھے پکڑ لیں، شاید میں مارا جاؤں، میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے گا۔ اونچے لمبے قد کا حامل نوجوان شخص روتا ہوا اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر معافی مانگتا گھر کی پچھلی سائڈ سے باہر نکل گیا تھا، اور اس وقت ماں باپ پر اور اس کی چھوٹی بہن پر کیا گزری تھی یہ صرف وہی لوگ جانتے تھے۔ دروازہ اب کوئی توڑنے کے قریب تھا۔ صدیقی صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے ہاشم شاہ کے آدمی موجود تھے۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا رومیل؟ اس نے ہمارے سردار کبیر شاہ کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ دو ہٹے کٹے آدمی اندر داخل ہوئے اور ان کی گنوں کا رخ صدیقی صاحب کی طرف اٹھا تو ہرمین کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ خدا کے واسطے میرے بابا کو کچھ نہ کہیں۔ وہ رو پڑی تھی۔ اس کی والدہ نے اس کا ہاتھ تھام کر دباؤ ڈال کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ صدیقی صاحب نے گہری سانس بھری اور پھر ان کی طرف دیکھا۔ میرا بیٹا بے قصور ہے۔ تبھی وہ ہٹے کٹے آدمی ہنس پڑے۔ یہ بات آپ کو کل جرگے میں کہنی ہوگی، کل آپ کو جرگے میں شرکت کر کے ساری وضاحت کرنی ہے۔ ویسے بھی رومیل پر خون ثابت ہو چکا ہے اور ماہر شاہ صرف اور صرف خون چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرنے والی ہرمین زمین پر ڈھیسی گئی۔ صدیقی صاحب اور ناصرہ بیگم بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر رو پڑے تھے۔ اب تک تو زندگی کتنی حسین تھی، ہر چیز کی اچھے سے تیاری ہو رہی تھی، ہرمین خوش تھی، ہر کوئی خوش تھا، لیکن اب جیسے زندگی ایک پل کے لیے رک سی گئی تھی۔ اگلے دن کا سورج ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے طلوع ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی حویلی سے ایک بڑی سی گاڑی انہیں لینے آئی تھی اور وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے بے قصور ہوتے ہوئے بھی جرگے کے بڑے سے میدان میں پہنچ گئے تھے، جہاں بڑی حویلی کے سردار
ہاشم شاہ اور ان کے بھتیجے ماہر شاہ کو بیٹھے دیکھ کر حرمین نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ امی، بھائی تو نہیں ہے، پھر یہ لوگ کیا فیصلہ کریں گے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تو اس کی والدہ نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ ہم بے قصور ہیں، ہمارا ساتھ اللہ دے گا۔ وہ سر جھکائے آگے بڑھے۔ جرگے کی کارروائی شروع کی گئی۔ جرگے کے بزرگ اٹھے اور انہوں نے دونوں مخالفین کی طرف دیکھا۔ تبھی ماہر شاہ اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے سامنے جا پہنچا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک انتہائی خوبرو نوجوان، جس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی دوڑ رہی تھی اور جس کے بال سلیقے سے سر پر جمے ہوئے تھے، لیکن آنکھوں میں بے پناہ دکھ بھی جھلک رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا صدیقی صاحب کی طرف آیا۔ کہاں چھپایا ہے آپ نے رومیل کو؟ وہ چلایا تھا۔ صدیقی صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اپنے بیٹے کو نہیں چھپایا ہے، بلکہ وہ ڈر کر بھاگا ہے کہ مجھے حویلی والے خواہ کی سزا دیں گے۔ یہ سنتے ہی ماہر شاہ چند لمحے نے دیکھتا رہا اور پھر کہکہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ حرمین نے دیکھا کہ کہکہا لگانے کے بعد بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کبیر میرا اکلوتا لاڈلا بھائی تھا، جس کے لیے میں اپنی جان تک وار سکتا ہوں، تو کسی کی جان لے بھی تو سکتا ہوں نا؟ سرد مہری سے کہتا وہ صدیقی صاحب کے ہوش اڑا چکا تھا۔ مجھے رومیل چاہیے اور میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے میں گولی اتاروں گا۔ ہر ثبوت اس کے خلاف چاہتا ہے۔ جرگے میں نے یہی کہا ہے کہ مجھے صرف اور صرف رومیل کا خون چاہیے۔ میں اب اس کے خون کا پیاسا ہو چکا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں کانچ کی کرچیاں تیر رہی تھیں، جو اس کے اکلوتے بھائی کے کھو جانے کے بعد اس کے پورے وجود میں اتر گئی تھیں۔ میرا بیٹا بے قصور ہے تو پھر خون کا بدلہ خون کیسے ہوا؟ صدیقی صاحب چلائے تھے۔ ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ ماہر شاہ یہ سن کر ایک دم سے اپنا ہاتھ بلند کیے انہیں خاموش کروا چکا تھا۔ تبھی ہاشم شاہ آگے آئے اور انہوں نے ماہر شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ رومیل کے خلاف ثبوت نہیں ہے، البتہ تم اس کے خون کا بدلہ خون سے نہیں لے سکتے، بلکہ تم جرگے کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ماہر شاہ نے تڑپ کر اپنے چچا ہاشم شاہ کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ آپ ایک قاتل کی طرفداری کر رہے ہیں؟ وہ چلایا تھا۔ بھرے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ میں طرفداری نہیں کر رہا۔ رومیل جیسے ہی ہاتھ میں آئے گا تو اس کے خون کا بدلہ ہم خون سے ہی لیں گے، لیکن اس وقت وہ روپوش ہو چکا ہے۔ ہمارے آدمی چاروں جانب دیکھ چکے ہیں، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ ایسے میں تم اپنے خون کا بدلہ خون سے کیسے پورا کرو گے؟ ماہر شاہ نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ تو پھر یوں کہ تمہیں ونی کی رسم پر عمل کرنا پڑے گا۔ ماہر شاہ کے پیروں تلے سے جہاں زمین نکلی تھی، وہیں ناصرہ بیگم اور صدیقی صاحب کے دل بھی زور سے دھڑکے تھے، اور انہوں نے اپنی کم عمر 16 سالہ بیٹی کو دیکھا تھا جو ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماہر شاہ کو اپنی آواز کسی کھائی سے اترتی ہوئی سنائی دی تھی۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا، لیکن ہاشم صاحب نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور جرگے کے بزرگ کے پاس جا ٹھہرے تھے۔ ہم ونی کی رسم کی ادائیگی چاہتے ہیں۔ صدیقی صاحب وہیں کرسی پر ڈھہسے گئے تھے۔ میری بیٹی کم عمر ہے، ناسمجھ ہے، اور جب ہمارا اس قتل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر یہ رسم کی ادائیگی کیوں ہوگی؟ مگر اس وقت ان کی فریاد سننے والا وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق صدیقی صاحب کی کم عمر بیٹی حرمین صدیقی کا نکاح ماہر شاہ سے طے پایا ہے۔ ماہر شاہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا، لیکن ہاشم شاہ کے آگے بھلا کس کی چلی تھی؟ وہ غصے میں دندناتا ہوا مولوی صاحب کے پاس جا بیٹھا۔ حرمین کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ صدیقی صاحب رو پڑے تھے۔ ناصرہ بیگم بے ہوش ہو گئی تھی۔ حرمین کو اس وقت پتہ لگا جب مولوی صاحب نے نکاح کے لیے اس سے اجازت مانگی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو پڑی تھی۔ ماہر شاہ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر اپنی کن پٹی مسل کر نفرت سے رخ پھیر لیا تھا۔ وہ بار بار صدیقی صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی، جنہیں ہاشم شاہ کے آدمیوں نے گھیر رکھا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ ونی ہو کر ہماری حویلی جائے گی اور وہیں رہے گی۔ ہاشم شاہ کے آدمی نے صدیقی صاحب کو اطلاع دی تو وہ شکست خوردہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حرمین نے پاس کھڑی ملازمہ کے اشارے پر 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنے دماغ میں چلنے والے آندھی طوفان کو پرے دھکیلا تھا، اور نکاح ہوتے ہی جیسے ہی وہ اٹھ کر صدیقی صاحب کے پاس جانے لگی تو وہاں کھڑی دونوں ملازمہ نے اسے تھام لیا تھا۔ تم کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ سنتے ہی وہ تڑپ تڑپ کر رو پڑی تھی۔ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے ان کے پاس جانے دیں، میں حویلی نہیں جاؤں گی۔ نکاح ہو گیا نا، سزا مل گئی، ہو گئی میری زندگی برباد، مل گئی مجھے سزا، مگر اب مجھے حویلی نہیں جانا ہے۔ ماہر شاہ کے بڑھتے قدم اس کی آواز کو سنتے وہیں رک گئے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔
لیکن اس کم عمر لڑکی کے نوحے نے اس کے قدم زنجیر کر دیے تھے۔ ایک پل کے لیے اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ملازماؤں کے حصار سے خود کو چھڑوا کر آگے بڑھ رہی تھی اور وہ ان کی قید سے آزاد ہونے کے لیے بھرپور ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ صدیقی صاحب ناصرہ بیگم کو لے کر اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی سے ہاتھ ملائے بغیر وہاں سے واپس لوٹ گئے تھے اور حرمین وہیں زمین بوس ہوئی تھی۔ بابا، بابا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ رومیل بھائی کہاں ہیں؟ وہ چلائی تھی اور چلاتے چلاتے کب اس کے ہوش کھوئے سے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بڑے سے کمرے میں پایا تھا جہاں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے بے اختیار اٹھ کر چلانا شروع کر دیا۔ بابا، بابا، مجھے یہ نکالیں یہاں سے بابا۔ وہ زور سے چلائی کہ اس کمرے کے در و دیوار ہل گئے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ کے ساتھ کھلا اور ماہر شاہ اندر داخل ہوا، جس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی اور خون اتر آیا تھا۔ خاموش۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو حرمین کی آواز بھی بند ہو گئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ماہر کی آنکھوں میں جھانکا اور ڈر کر رونے لگی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اٹھی اور اس نے ماہر کے قدموں تلے اپنا سر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے نہ ماریں، مجھے کچھ مت کہیے گا، میں معصوم ہوں، بے قصور ہوں، بھائی بھی بے قصور ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس کی آواز نے ماہر شاہ کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ جھکا اور اسے کندھے سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ بی جان کی آواز اس کی کانوں میں گونجی جب وہ بے ہوش حرمین کو حویلی کے اندر دیکھ کر چلا اٹھی تھی۔ یہ قاتل کی بہن ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو قاتل کے ساتھ ہونا ہے۔ اس لڑکی کو وہ سبق سکھاؤ کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے۔ وہ اسی نیت سے کمرے میں داخل ہوا تھا، پر وہاں کم سن حرمین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ٹھہر سا گیا۔ اپنا رونا بند کرو، آواز نہیں آنی چاہیے مجھے، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ نکاح میری مرضی کے خلاف ہوا ہے، میں راضی نہیں تھا، نہ میں نے یہ نکاح ہنسی خوشی کیا تھا۔ اپنی شکل یہاں سے گم کرو اور آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا اگر اپنی سلامتی چاہتی ہو تو۔ حرمین نے بے اختیار گہرا سانس بھرا اور سہمی بھی باہر نکل گئی تھی۔ حویلی گھپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے اس کے کمرے سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ یہ اس کے لیے ایک سکون کی علامت تو تھی، لیکن اب اس حویلی میں اس کا مستقبل کیا ہونا تھا یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ حویلی کے در و دیوار سے ناواقفیت کی بنا پر وہ حویلی کے ہال میں ہی سو چکی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو روشنی چھا گئی تھی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ کسی نے زور زور سے ہلاتے جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی تو سامنے نفیس سی خاتون اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے سر پر چادر جمائے سے غصے سے گھور رہی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے ہمارے اس بیٹھک روم کو ناپاک بنا دیا ہے۔ وہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھے گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اب آج کے بعد سے تمہاری حیثیت اس حویلی میں کسی باندی سے کم نہ ہوگی۔ حرمین رو پڑی تھی۔ میرا کیا قصور ہے؟ اس نے یہ سوال کر کے خود اپنی شامت کو دعوت دی تھی۔ تب بھی بی جان آگے آئیں۔ ان کی آنکھوں میں کبیر کا وہ معصوم چہرہ گھوم گیا جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے تھپڑ کا کڑک دار نشان اس کے چہرے پر ثبت ہو گیا تھا۔ نعیمہ خانم، بی جان چلائی تھی، اٹھو یہاں اور اسے بتاؤ کہ اس کی حیثیت اس حویلی میں ملازمہ سے بھی بدتر ہے۔ حرمین کی سسکیاں بلند ہوئی تھیں، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہنے لگے تھے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، تمہیں دیکھتی ہوں تو میرے جگر کے ٹکڑے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ انہوں نے اسے زوردار دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑا کر گری۔ اسی لمحے اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ماہر شاہ نے یہ منظر دیکھا تھا اور دوڑتے ہوئے نیچے اتر کر اپنی چچی جان کے سامنے آیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایسا ظلم نہ کریں، اگر یہ بے گناہ ہوئی تو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا بی جان نے خون خوار نگاہوں سے ماہر شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ تمہاری آنکھوں کے آگے اس کی خوبصورتی کی پٹی بن چکی ہے تو اسے فوراً اتار کر پھینک دو، کیونکہ یہ شادی محض اسے باندی بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ وہ خاندانی بہو نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ نہ اس سے تم اولاد پیدا کرو گے، نہ خاندان چلے گا۔ وہ صرف اور صرف اس حویلی کے لیے لائی گئی ہے، سمجھے تم؟ ماہر شاہ بے اختیار گہری سانس لی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ تبھی بی جان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ میں غلط سمجھوں یا صحیح، لیکن میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں کہ تمہارا رجحان اس کی طرف بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماہر شاہ نے اپنا سر ہلایا۔ نعیمہ خانم کے ساتھ جاتے ہوئے کمسن حریم نے یہ باتیں اپنے کانوں سے سنی تھیں۔ اسے ابھی بھی مسلسل آواز آ رہی تھی، تو گویا وہ یہاں کٹ پتلی بنا کر لائی گئی تھی۔ وہ یہاں ملازمہ بن کر رہے گی، ان کی خدمتیں کرے گی، اس لیے کہ اس کے بھائی پر صرف اور صرف ابھی قتل کا شک ہے اور ثبوت بھی نہیں ہے۔
اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور ایک اسٹور روم نما بنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب یہ تمہارا کمرہ ہے، تمہیں یہیں رہنا ہے، اور جو جو حکم میں تمہیں دیتی جاؤں گی تمہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ نعیمہ خانم کی بات پر اس نے نہ ہاں میں سر ہلایا اور نہ میں۔ وہ جلد از جلد اس حویلی سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن کیسے؟ کیا وہ کبھی اس حویلی سے نکل پائے گی؟ یہ سوچتے ہی اس کا رواں رواں کھڑا ہو گیا تھا۔ بابا، بھائی، آپ لوگ کہاں رہ گئے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکال لیجیے۔ ایک بار پھر سے آنسو اس کی آنکھوں میں بہنے لگے تھے اور دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ دوپہر کی کرنیں پورے کمرے میں پھیلیں تو ایک بار پھر سے اس کے اسٹور روم نما کمرے کا دروازہ بجا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ باہر کیوں نہیں آئی؟ محترمہ، باندھی ہو تم؟ چلو میرے ساتھ کچن میں، آج کبیر شاہ کے لیے فاتحہ خوانی کروائی گئی ہے، بہت کام ہے۔ نعیمہ خانم اسے گھسیٹ کر کچن کے پاس لے آئیں جہاں برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کچن حد سے زیادہ گندا ہو رہا تھا اور کوئی ایک ملازمہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ صفائی کرو، اس نے اسے حکم دیا تو وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی، یہاں تک کہ دوپہر سے شام ہو گئی۔ اس نے کچھ کھایا پیا تک نہیں تھا۔ اسے چکر سے محسوس ہوئے۔ برتن دھونے کے بعد وہ کچن صاف کر رہی تھی۔ کچن میں اس قدر ملازمہ نے گندگی مچائی ہوئی تھی کہ اسے 2 گھنٹے لگے تھے، اور اب کی بار اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ وہیں کرسی پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ تبھی کچن کے اندر کوئی داخل ہوا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو ماہر تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور ایک لمحے کے لیے حرمین ساکت ہو گئی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی؟ وہ غصے سے چلایا تو حرمین نے اسے کوئی جواب دیے بغیر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ماہر نے اسے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گا، تم چاہو تو یہاں سے جا سکتی ہو۔ ویسے بھی میرا رشتہ پہلے سے طے ہو چکا تھا اور 4 سال بعد میں واپس لوٹوں گا تو میری شادی ہو جائے گی۔ تمہاری زندگی برباد ہوئی، اس کا افسوس ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا اور حرمین اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا اور رو پڑی تھی۔ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو میری زندگی برباد کیوں کی ماہر شاہ؟ وہ چلا چلا کر میز پر ہاتھ مار کر اپنا غصہ نکال رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہونے والی ہے۔ پورا دن کام کرنے کے بعد جب وہ اپنے اسٹور روم نما کمرے میں آئی تو وہاں پہلے سے عائشہ نامی ملازمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے رازدارانہ انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ماہر شاہ ہمیشہ کے لیے بیرون روانہ ہو گئے ہیں اور اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ تم چاہو تو بھاگ سکتی ہو، کم از کم زندگی تو آسانی سے گزر جائے گی۔ یہ سنتے ہی حرمین کے کان کھڑے ہو گئے۔ لیکن کیسے؟ میں کیسے بھاگوں گی؟ عائشہ نامی ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ رات کے وقت حویلی گہرے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، ایسے میں تم پچھلے دروازے سے بھاگ سکتی ہو۔ اور تبھی حرمین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھاگ کر سب سے پہلے اپنے چچا زاد عامر کو ڈھونڈے گی جو اس کا منگیتر تھا، تاکہ وہ اسے اس مشکل سے نجات دے سکے۔ پر یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ رات کے 2 بجتے ہی وہ دبے قدم حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی اور پھر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ دوڑ دوڑ کر اس کے پاؤں شل ہو گئے۔ رات کے گہرے سناٹے میں بالآخر وہ اپنے چچا زاد کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ کون ہے بابا؟ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ یہ آواز اس کی چچی جان کی تھی۔ اس کا دل بے انتہا خوشی سے رقصاں کرنے لگا۔ چچی جان، میں ہوں، حرمین۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی جگہ ٹھہر سی گئی اور انہوں نے دروازہ کھولنا تک مناسب نہ سمجھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم ہمارے لیے مصیبت پیدا کرو گی۔ جاؤ یہاں سے۔ حویلی والوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے عامر کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور حرمین کو لگا کہ وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اپنے جب ٹھکرا دیں تو پھر غیروں سے کیا شکوہ کرنا۔ وہ وہیں ٹھہر سی گئی تھی۔ اس کے والدین تو اسے پتہ چلا تھا کہ اسی دن گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اب کوئی بھی طاقت اس کے دل میں موجود غم کو کبھی نہیں مٹا سکتی۔ وہ الٹے قدموں حویلی واپس لوٹ آئی تھی کہ اب کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے تھے۔ ماہر شاہ کے جانے کے بعد اور کبیر شاہ کی موت کو کافی عرصہ گزرنے کے بعد حویلی والوں کا ظلم اس پر بند تو ہو چکا تھا، لیکن اب بھی اس کی حیثیت کسی باندی سے کم نہ تھی۔ اس کا بھائی بھی بے گناہ ثابت ہو چکا تھا، لیکن ماہر شاہ پر بات آ کر رک گئی تھی، وہ جو بیرون ملک جا کر بس گیا تھا۔ اس نے پیچھے پلٹ کر حرمین کی خبر تک نہ لی تھی اور نہ اسے طلاق دی تھی۔ وہ 4 سال تک انتظار کرتی رہی تھی اور بالآخر وہ دن آ گیا تھا جب ماہر شاہ نے اپنے آنے کی نوید سنائی تھی۔ بے جان خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ گھر میں تیاریاں شروع ہو گئی تھیں اور حرمین نے تو پہلی بار ماہر شاہ کی ہونے والی دلہن کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ سمائرہ نے اس کی طرف غور سے دیکھ کر پوچھا تھا، یہ کون ہے؟
تب نعیمہ خانم نے اسے بتایا تھا کہ یہ ملازمہ ہے اور پچھلے 4 سالوں سے یہاں کام کر رہی ہے۔ جواب جان کر سمائرہ آگے بڑھ گئی تھی اور حرمین کا دل جیسے کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ اسی دن حرمین نے ماہر شاہ کو 4 سال بعد دیکھا تھا۔ وہ بالکل نہیں بدلا تھا، ویسے کا ویسا ہی تھا۔ البتہ حرمین بدل گئی تھی۔ وہ خوبصورت نوجوان دوشیزہ میں بدل گئی تھی اور ماہر شاہ اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ پھر اس کا نام جان کر اس کے بالکل قریب آیا، لیکن حرمین اسے ایک طرف دھکیل کر باہر نکل گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، پر ماہر شاہ اس کے جذبات پر بھلا کون بند باندھ سکتا تھا؟ اور وہ ویسے بھی اب اس کے نکاح میں تھی۔ مہندی کی تقریب اسی شام زور و شور سے چل رہی تھی۔ حرمین اپنا آپ بھلائے گھر کے کاموں میں جوتی ہوئی تھی۔ سمائرہ کے ہمراہ اس کے پہلو میں بیٹھا ماہر شاہ بہت کنفیوز دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار پھسل پھسل کر حرمین کی تلاش میں تھیں۔ تبھی سامنے سے مہندی کا تھال اٹھائے وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آگے آئی۔ اس کی نگاہ ماہر شاہ پر پڑی، جو ڈارک گرین کلر کی شلوار قمیض میں وہاں بیٹھا اپنی دلہن کے ہمراہ مسکرا رہا تھا۔ ایک دم سے دونوں کی نگاہیں ملیں اور حرمین کا دل زور سے دھڑکا۔ مہندی کا تھال اس کے ہاتھ سے پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ قابو پاتی، وہ تھال الٹ کر ماہر شاہ کے قدموں کے پاس گر کر اس کے سارے کپڑوں کو خراب کر گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی سمائرہ کے چہرے پر نفرت پھیل گئی۔ 2 ملازمائیں بھاگتے ہوئے آئیں اور انہوں نے حرمین کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا، اس طرح تھال لاتے ہیں کیا؟ وہ چلائی تھیں۔ معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں صاف کر دیتی ہوں۔ وہ ایک دم سے سہم کر اس کے قدموں میں بیٹھی اور فالتو کپڑے سے اس کے پاؤں صاف کرنے لگی۔ ماہر شاہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ اس کی نگاہیں تو اس کے سر پر بنے زخم پر موجود تھیں، جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ روتی چلی جا رہی تھی اور بار بار اس کا پاؤں صاف کر رہی تھی۔ اب ہٹ بھی جاؤ، ہماری رسم کو خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ سمائرہ نے آگے بڑھ کر اسے زوردار دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچی، اور وہاں پاس رکھے دیوں کے تھال پر اس کا دوپٹہ لہرایا۔ دوپٹے نے فوراً سے آگ پکڑی اور جلدی شولوں میں لپٹ کر اس کے وجود کو جھلسانے لگی۔ زوردار چیخیں بلند ہوئیں تو ماہر ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھا تھا۔ اس نے اس کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن آگ کپڑوں تک بڑھ چکی تھی۔ اس منظر نے ماہر کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ کیا کر دیا یہ تم نے؟ وہ سمائرہ پر چلایا اور حرمین کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اس کی آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ حرمین بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے ماہر شاہ نے اسے اپنی گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا تھا اور خود تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے ہسپتال پہنچ گیا تھا، جہاں پہنچتے ہی حرمین کو طبی امداد دی گئی تھی۔ البتہ ہاتھ کافی جل گیا تھا اور خوف کے مارے وہ ابھی تک بے ہوشی کی کیفیت میں تھی، ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے گھر روانہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی ماہر سے لے کر حویلی واپس لوٹا تو بی جان کے ساتھ موجود سمائرہ سے دیکھ کر چلائی، یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ تمہیں ذرا برابر بھی اندازہ ہے کہ تم نے ہماری مہندی کی تقریب کو ضائع کر دیا، اور اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ماہر شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا تھا۔ خبردار اپنے منہ سے ایک لفظ بھی مت نکالنا۔ جانتی ہو کون ہے وہ؟ سمیرہ نے حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ بیوی ہے وہ میری، 4 سال پہلے میرا اس سے نکاح ہوا تھا، ونی میں لائی گئی تھی، لیکن بھائی بے قصور ثابت ہوا تو ان حویلی والوں سے اتنا نہ ہوا کہ اسے اس نام نہاد رشتے سے آزاد کروا دیں، یا پھر مجھے ہی اطلاع دے دیتے۔ بلکہ نہیں، اپنے غرور اور تکبر میں اسے باندی بنا کر رکھا۔ آج 4 سال بعد واپس لوٹا ہوں تو اس کی حالت دیکھ کر خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ وہ تیش میں آ کر حقیقت کو اس کے سامنے آشکار کر چکا تھا۔ مجھے زبردستی اس حویلی سے واپس بھیجا گیا تاکہ اس معصوم پر ظلم کیا جا سکے۔ مجھے اس کے کردار کے بارے میں غلط باتیں بتائی گئیں، لیکن میں چپ رہا۔ اور اب حد ہو گئی ہے سمائرہ، اب میں تمہارے ساتھ مزید زندگی بسر نہیں کر سکتا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ حرمین کی اس قدر بری حالت نے ایک ہی لمحے میں ماہر شاہ سے یہ فیصلہ کروایا تھا، اور وہ اپنے اس فیصلے پر بالکل بھی شرمندہ نہ تھا۔ تم پچھتاؤ گے ایک دن۔ سمائرہ روتے ہوئے باہر نکلی تھی، اور مجھے اس پچھتاوے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ وہ بھی مسکرا کر اس کے سینے میں آگ لگاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں حرمین ابھی تک بے ہوش تھی۔ ہاتھ پر پٹی باندھ دی گئی تھی اور دوائیاں دے دی گئی تھی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اس سے دور کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حرمین، خدا کے لیے آنکھیں کھولو۔ اس کی آنکھ سے نکلتے آنسو حرمین کے چہرے پر پڑے تو اس کے جسم میں جنبش ہوئی تھی، اور اسی جنبش نے ماہر شاہ کے تن بدن میں جیسے امید کی نئی کرن بھر دی تھی۔
اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر چکا تھا، اور تبھی حرمین کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے معاف کر دیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے آپ کا ایونٹ خراب نہیں کیا، مجھے جانے دیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھرپور کانپتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں کہتی ماہر شاہ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئی تھی۔ ریلیکس حرمین، ریلیکس۔ اس نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ برا مان جائیں گی، چھوڑیں مجھے۔ اس کا ذہن کس قدر متاثر ہوا تھا یہ بات اب ماہر کو اچھی طرح پتہ چل رہی تھی۔ حرمین، ہوش میں آؤ، میں تمہارے پاس ہوں، تمہارا شوہر ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے بسی کی آخری حد پر تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حرمین نے جھٹک کر اسے دیکھا۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے بہت بری سزا دیں گے؟ حرمین کی باتوں سے ٹپکتی معصومیت نے ماہر شاہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میری جان، میں تمہیں کیوں سزا دوں گا؟ اس کے خوبصورت سراپے پر نگاہ جمائے نم آنکھوں سے کہتا اس کے دل کو ایک لمحے کے لیے دھڑکا گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بستر سے اٹھ گئی تھی۔ سنبھل کر، کہیں تمہیں چکر نہ آ جائیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا اور اسے تھامنے کی کوشش میں آگے بڑھ کر حرمین نے اس کا ہاتھ وہیں روک دیا تھا۔ اب کیوں آ رہے ہیں میرے پاس؟ آپ نے میرے 4 سال برباد کیے ہیں۔ آپ کی تو شادی تھی نا آج، مہندی خراب ہو جائے گی، جائیں یہاں سے۔ وہ چلائی تھی، شاید اب ذہن یہ قبول کر رہا تھا کہ ماہر شاہ اس کی طرف بڑھا ہے، تو کیا وہ ان 4 سالوں کا حساب بھی نہ لیتی جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں شادی نہیں کر رہا۔ ماہر شاہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بی جان مجھے مار دیں گی، یہ حویلی مجھے دفنا دے گی۔ آپ شادی کر لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چلے جائیں یہاں سے۔ یہ کہتے ہی وہ بلک بلک کر روتے ہوئے زمین پر بیٹھی تو ماہر شاہ آگے بڑھا، اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ حرمین کے رونے میں پہلے سے زیادہ تیزی آ گئی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں ہوں، میں تمہارے ساتھ۔ اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ماہر شاہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو پھر تمہیں کیا ڈر ہے؟ اس بات پر حرمین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اور جو پچھلے 4 سال سے مجھ پر بیتی، اس کا کیا میرا بھائی بے گناہ ثابت ہوا؟ مجھے کسی نے نہیں بتایا، نہ میرے والدین مجھے لینے آئے۔ میں کیوں زندہ ہوں؟ مجھے تو جیتے جی مر جانا چاہیے نا۔ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ اچھا ہوتا جل کر خاک ہو جاتی، اس اذیت بھری زندگی سے تو جان چھوٹ جاتی۔ اس نے ماہر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا اور اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ ماہر نے تڑپ کر اپنی بیگم کو دیکھا تھا جو پوری طرح ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، اب اس سے حساب لینا چاہتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے آیا اور روتی ہوئی حرمین کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اب کی بار حرمین نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، اس نے بے اختیار اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ تمہیں بھرپور حق ہے کہ تم احتجاج کرو، تمہیں حق ہے کہ تم مجھے برا بھلا کہو، شکایت کرو۔ 4 سال کی اذیت جو تمہیں ملی ہے وہ میرے چند جملوں سے نہیں مٹ سکتی۔ تم اپنی بات پر بالکل درست ہو کہ میں کہاں تھا، میں واقعی تمہاری زندگی میں نہیں تھا، پر اب آیا ہوں تو یہ فیصلہ بھی تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا اس رشتے سے آزاد ہونا چاہتی ہو۔ میں تمہیں پوری آزادی دیتا ہوں کہ تم خود فیصلہ کرو۔ اس نے حرمین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پیالے میں بھر کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا زندگی 4 سال بعد بدل رہی تھی یا پھر ایک بار پھر سے اسے دھوکہ دے رہی تھی؟ حرمین نے بے اختیار اپنی نظریں چرائیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو بی جان اندر داخل ہوئیں اور آتے ساتھ ہی انہوں نے حرمین کی طرف بڑھنا چاہا تو ماہر شاہ ان کے درمیان آ گیا تھا۔ اب ایک لفظ نہیں، ہر قدم میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود لے گی۔ بی جان، میں آپ کی عزت ضرور کرتا ہوں، لیکن اب میری بیوی کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ بھی بھول جاؤں گا کہ میرے سامنے کون ہے۔ وہ بھی بے اختیار حرمین کے محافظ کے طور پر ابھرا اور اسے اپنے پیچھے کرتے ہوئے اس نے بی جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، تو ٹھیک ہے، آج کے بعد تمہاری بھی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ ماہر شاہ مسکرایا تھا، اس فیصلے کا مجھے پہلے سے علم تھا۔ خیر، آپ نے میرے لیے آسانی کر دی، میں چلا جاؤں گا یہاں سے، بلکہ صبح ہوتے ہی میں جا رہا ہوں۔ آپ کو آپ کی حویلی مبارک ہو۔ بی جان نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے پلٹ کر واپس نکل گئی تھی۔ حرمین بھی اپنی جگہ ساکت تھی۔ وہ خود دونوں کا بیگ تیار کرنے لگا اور حرمین خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تم سو جاؤ، رات کافی پڑی ہے۔ یہ سنتے ہی حرمین چپ چاپ وہیں صوفے پر لیٹ گئی اور دواؤں کے زیر اثر
اسے نیند آ گئی تھی۔ اگلی صبح اسے لگا کہ کسی نے اس کا چہرہ تھپ تھپا کر اسے پیار سے اٹھایا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو ماہر اس پر جھکا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم نکل رہے ہیں، جلدی تیار ہو جاؤ۔ ہرمین نے محض سر ہلایا اور تیار ہو کر 5 منٹ بعد باہر آئی تو وہ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم پہلے تمہارے والدین کے پاس جائیں گے، تم وہیں رہو گی، اس کے بعد تم جو فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ ماہر شاہ کی بات پر اس نے ٹھٹک کر سر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے رخ پھیر لیا۔ گاڑی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ ہرمین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ جیسے جیسے اس کے والدین کا گھر قریب آ رہا تھا وہ اپنے حواسوں پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ دیر بعد وہ گیٹ کے سامنے کھڑی دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ دروازہ کھلا تو سامنے اس کے والدین اسے دیکھ کر سکتے میں آ گئے تھے اور اگلے ہی لمحے اس کی والدہ نے اسے گلے سے لگا کر خوب رو رہی تھی۔ اس کے بابا بھی آئے تھے اور پھر پیچھے رومیل کھڑا اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ماہر شاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اور وہ دھیرے سے پلٹ کر گاڑی میں نکل چکا تھا۔ ہرمین اندر آئی تھی، شکوے شکایتیں شروع ہوئی تھیں۔ رکت آمیز منظر تھا۔ ہرمین نے دل سے سب کو معاف کر دیا تھا اور وہیں ٹھہر گئی تھی۔ رات کے وقت وہ اپنی امی کی گود میں سر رکھے ان سے باتیں کر رہی تھی۔ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا تم طلاق لوگی؟ اس نے اپنے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں معلوم۔ اور پھر کافی دیر باتیں کرنے کے بعد ہرمین پہلی بار سکون کی نیند سوئی تھی اور 3 دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ اسے لگا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا ہے، لیکن ایک عجیب سی بے کلی بھی اس کی زندگی میں چھائی ہوئی تھی۔ ماہر شاہ نے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا اور نہ اس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور فیصلہ کرتے کرتے وہ ایک نتیجے پر پہنچی ہی تھی کہ رومیل کی بیوی نے جو الفاظ کہے تھے اس نے ہرمین کو اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، اب طلاق کا کیا فائدہ؟ 4 سال اس کے نام کا ٹیگ لگا کر گھومتی رہی ہے اور اب طلاق لے کر یہاں کا ڈیرا جما لے گی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ تبھی ہرمین کو احساس ہوا تھا کہ اب یہ گھر پہلے کی طرح اس کا نہیں رہا، حالانکہ اس نے اس گھر کے فرزند کی جان بچانے کے لیے خود کو بنی کر دیا تھا، مگر اب حالات بدل گئے تھے۔ اس نے فوراً سے فیصلہ لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ماہر شاہ کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ دوسری طرف سے فون اٹھایا گیا تو اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ آپ مجھے لینے آ جائیں۔ پورے 2 ہفتے بعد وہ اس کی آواز سن رہا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ کبھی حیرت سے خود کو دیکھتا تو کبھی فون کو۔ اس نے ایک بار پھر سے ہرمین سے پوچھا تھا، کیا کہا تم نے؟ ہرمین دھیرے سے مسکرائی۔ زندگی 4 سال مہربان نہ رہی، پر اب مہربان ہو رہی ہے تو خود کو اس سے محروم نہیں رکھنا چاہتی۔ اس نے اپنے دل کے اندر درد کو دبا لیا تھا اور ماہر شاہ کا ساتھ منتخب کر لیا تھا، کیونکہ وہ اب بھی اس کے نکاح میں تھی اور وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے گھر میں بیٹھا اسے واپس لینے آیا تھا اور پھر وہ ہرمین کو لے کر اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آیا جسے اس نے بڑے سلیقے سے سجا رکھا تھا۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی ہرمین ٹھٹک گئی تھی۔ بیڈ روم پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میری زندگی میں ایک بار پھر سے آنے کا شکریہ۔ اس نے اسے کمر سے تھام کر خود کے قریب کیا تو ہرمین دھیرے سے مسکرا کر اپنی پلکیں جھکا گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے ہرمین کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور بے اختیار اس کے گالوں کو چھوا تو وہ اگلے ہی پل اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی تھی۔ زندگی بہت مشکل تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سے سانس لیتی ہوئی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ماہر شاہ نے اسے اپنے باہوں کے حصار میں شدت سے بھینچا تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن اب ہر چیز کا ازالہ کروں گا۔ موقع دو گی نا مجھے؟ وہ تھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا اس سے کہتا، اسے اپنے دل کے اندر محسوس ہوا تھا، ماہر شاہ اگر کسی سے ایک بار وعدہ کر لے تو پھر اسے نبھاتا ہے، توڑتا نہیں۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر آیا تھا اور ہرمین نے اس کے سینے میں اپنے منہ چھپا لیا تھا کہ یہی اب اس کی پناہ گاہ تھی۔ 4 سال کی اذیت کو وہ بھول جانا چاہتی تھی، اور جب زندگی کی خوشیاں دستک دے رہی تھیں تو وہ انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہتی تھی۔ ماہر شاہ کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر ہی اس نے فیصلہ لے لیا تھا کہ اب وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتی، اور دھیرے دھیرے اسے سمجھ کر وہ اپنی زندگی میں خوشیوں کو جکڑ لینا چاہتی تھی۔ ماہر شاہ اب اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس سے معافی بھی مانگ رہا تھا، محبت کا اظہار بھی کر رہا تھا، اور آنے والے وقت کے خوبصورت ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہر دکھ کا ازالہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ہرمین مسکرائی تھی۔ زندگی بالآخر اذیت سے چھوٹ کر خوشیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہی تھی، اور اس کا شوہر اب اس کا دیوانہ بنے اس کے قدموں میں اپنی پلکیں بچھائے اس کی زندگی کو خوبصورت بنانے کا وعدہ کر چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ معاشرے کے ظالمانہ رسم و رواج، خاص طور پر ونی جیسی فرسودہ روایتیں
کس طرح ایک معصوم زندگی کو جیتے جی قید کر دیتی ہیں۔ حرمین کا کردار مظلوم ہوتے ہوئے بھی بے حد مضبوط دکھائی دیتا ہے، جو ہر ظلم سہ کر بھی ٹوٹتی نہیں بلکہ آخر کار اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرتی ہے۔ اس کی معصومیت اور صبر قابل تعریف ہیں، مگر اس کی خاموشی کئی جگہ اس کے درد کو مزید بڑھاتی ہے۔ جبکہ ماہر شاہ ایک پیچیدہ کردار ہے جس میں ابتدا میں غرور، غصہ اور اندھی انا نظر آتی ہے، مگر وقت کے ساتھ اس میں احساس سے جرم اور محبت جاگتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس نے 4 سال تک سچ جاننے یا حرمین کی خبر لینے کی کوشش نہیں کی، تاہم آخر میں اس کا بدلنا اور حرمین کو اختیار دینا اس کے کردار کی خوبصورتی بن جاتا ہے۔ باقی کردار جیسے بی جان اور سماج کے لوگ اس تلخ حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں طاقتور لوگ اکثر انصاف کو روند دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر کہانی جذباتی، اثر انگیز اور حقیقت کے قریب ہے، مگر کہیں کہیں کرداروں کی بے بسی دل کو چبھتی ہے۔ اور قاری کے لیے پیغام یہی ہے کہ ظلم چاہے روایت کے نام پر ہو یا انا کے، وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے کا حق ہونا چاہیے، کیونکہ دیر سے ہی صحیح مگر جب انسان سچ، ہمت اور محبت کا ساتھ دیتا ہے تو زندگی سے ایک نیا موقع ضرور دیتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔